تو اللہ نے اسی صورت کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اس بادشاہ نے خدائی دعویٰ کر رکھا تھا تو اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کو کچھ باتیں بتا دیا کرتا تھا، اور وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اب وہ ایک روز بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ کی دیکھ ریکھ کرنے والا اگر میں مر گیا تو کوئی نہیں ہوگا، آپ کو غیب کی خبر بتانے والا کوئی نہیں ملے گا، تو آپ ایک کام کیجئے بادشاہ سلامت کوئی ایک سمجھدار لڑکا مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس کو یہ جادوگری سکھا دوں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ اب ایک لڑکا بادشاہ نے تلاش کرایا جو بڑا سمجھدار تھا، ذہین تھا، اور اس نے یہ ڈیوٹی لگا دی بادشاہ نے کہ آپ فلاں وقت میں جادوگر کے پاس جائیں گے اور اس سے جادو سیکھ کر آئیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ بہت اچھی بات ہے۔ اب لڑکا تھا، بادشاہ سلامت کا حکم تھا، تو بادشاہ کا حکم تو سراخ اوپر ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے۔ وہ روزانہ آنے جانے لگا۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا، وہی پادری، عیسائی مذہب کا پیشوا، تو وہ رہتا تھا۔ اب ایک دن وہ تھکا ہارا جا رہا تھا تو سوچا کچھ دیر یہیں پر بیٹھ جاؤں۔ اب جب وہ وہاں پر بیٹھا، اس راہب نے دین و ایمان کی باتیں اس کو بتانی شروع کر دی۔ اب جب اس نے دین و ایمان کی اور اسلام کے بارے میں سوچا اور سمجھا اور اس کی باتیں سنی تو اس کے دل میں ایک ولولہ اٹھا۔ ایمان کی چنگاری نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور اس نے کچھ دن کے بعد ایمان قبول کر لیا۔ چھپ کر اسلام کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ کچھ دیر پادری کے پاس رہتا تھا اور کچھ دیر کے لیے جادوگر کے پاس جاتا تھا، کیونکہ ادھر بادشاہ کا ڈر تھا۔ اب اتفاق ایک روز ایسا ہوا کہ راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے راستہ بلاک کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ادھر کھڑے تھے، کچھ لوگ ادھر کھڑے تھے اور وہ بیچ میں تھا، مطلب راستہ اس نے بند کر دیا تھا۔ لوگ پریشان تھے۔ وہ لڑکا آیا اور اس نے دیکھا لوگ پریشان ہیں، راستہ بلاک ہے۔ اب اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر پر یہ کہا کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے، یعنی کہ جو پادری تھا اس کا دین سچا ہے، اللہ اس پتھر سے یہ شیر مر جائے، اور اگر جادوگر کا دین سچا ہے تو اس کو کچھ نہ ہو۔ اب جیسے ہی اس نے وہ پتھر مارا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، کیونکہ دین اسلامی سچا مذہب ہے، وہ فوراً شیر مر گیا۔ لوگوں کو راستہ مل گیا، نجات حاصل ہو گئی۔ اور اس کے دل میں یہ بات اور گھر کر گئی کہ حقیقت میں اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی دین ہے تو مذہب اسلام ہے۔ کچھ روز ہوئے، لوگوں میں شہرا ہو گیا کہ ایک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے، وہ اگر 1 برس کا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ اس پر دم کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی اندھا ہوتا ہے، وہ اس پر دم کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی بینائی لوٹ آتی ہے اور وہ دیکھنے لگتا ہے۔ اتفاق شہرا ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل تک پہنچا، اور بادشاہ کا کوئی وزیر تھا، منتری تھا، اس تک بھی یہ خبر پہنچی۔ اب وہ اندھا تھا، اب اس نے سوچا چلیے اس لڑکے کے پاس جائے گی۔ اب وہ اس لڑکے کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے آپ شفا دے دیجئے۔ وہ کہنے لگا بھائی میں کیسے آپ کو شفا دے سکتا ہوں، شفا دینے والی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب وہ کہنے لگا بھائی اللہ کون ہے، یہ معبود کون ہے، یہ رب کون ہے؟ اس نے سب بتایا اس کو۔ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے آپ مجھے دم کر دیجئے۔ اب اس نے دم کیا، اللہ کا کرنا کہ اس کی آنکھوں میں بینائی لوٹ آئی اور وہ دیکھنے لگا۔ اب جب اس نے کرشمہ دیکھا، یہ معجزہ دیکھا، یہ کرامت دیکھی تو فوراً وہ بھی مذہب اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب جب بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے دیکھا بھائی اب یہ پہلے تو اندھا تھا، اب دیکھنے لگا، تو کہنے لگا آخر کیا وجہ ہے؟ پہلے تو اس نے بھی بہت چھپایا، لیکن جب بادشاہ نے مجبور کیا تو بادشاہ کو کہنے لگا یہ میرے رب کا کرشمہ ہے، یہ میرے رب کا معجزہ ہے، جو بینائی دیتا بھی ہے اور بینائی لیتا بھی ہے، جو آنکھوں کو دیکھنے پر بھی قدرت دے دیتا ہے اور آنکھوں سے روشنائی کو لے بھی سکتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی میرے علاوہ خدا کون ہو سکتا ہے، تم کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ اب جب اس نے ڈانٹا تو اس کو بتانے پر مجبور کر دیا کہ فلاں جگہ ایک لڑکا ہے اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور میں بھی اسی کلمے میں شریک ہو گیا ہوں۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا، نوجوان کو سمجھایا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ اور مجھے خدا تسلیم کرو۔ وہ لڑکا کہنے لگا نہیں، اگر کوئی خدا کے قابل ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آپ خدا نہیں ہو سکتے۔ اب اس نے کہا بھائی تیرے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو پتہ چلتے چلتے راہب کے پاس، اسی پادری تک کے پاس لے جایا گیا۔ اب پادری کو بھی بادشاہ نے دربار میں طلب کیا اور بہرحال اس کو بھی یہی کہا کہ بھائی دین چھوڑ دو، اپنا مذہب چھوڑ دو۔ اب بادشاہ نے اس پادری نے کہا میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔
اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ جو وزیر تھا اور جو پادری تھا ایک آلہ منگوایا اور دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب لڑکی کے بارے میں ایک ٹیم تیار کی گئی اور کہا گیا اس کو پہاڑوں پر لے کر جاؤ اور وہاں سے اس کو دھکا دے دو۔ لوگ پہاڑوں پر گئے اس کو لے کر، وہ جو ٹیم بنائی گئی تھی وہ ٹیم اس کو پہاڑ پر لے کر گئی۔ اب جیسے ہی پہاڑ پر پہنچے اللہ کا کرنا اس بندے نے پھر دعا کی، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لیجئے اور اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلا دیجئے۔ تو فوراً پہاڑوں کے اوپر زلزلہ آیا اور وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے جو ٹیم بنا کر بھیجی گئی تھی، اور لڑکا پھر زندہ سالم بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اور بادشاہ نے دیکھا کہ بھائی اور لوگ کہاں ہیں، کہ وہ تو سب ختم ہو گئے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ اب اس نے ایک اور ٹیم بنائی اور بنانے کے بعد کہنے لگے اس کو سمندر کی طرف لے جاؤ اور سمندر میں اس کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ وہ کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے۔ اب ایک ٹیم جب اور بنا دی گئی، اب وہ سمندر کی طرف جب لے کر کے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرشمہ ایک اور پھر دکھایا۔ اب وہ لڑکا جیسے ہی سمندر میں کشتی میں سوار ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لیجئے اور ان کو نست نابود کر دیجئے۔ اللہ کا کرنا وہ تمام لوگ ڈوب گئے، وہ لڑکا پھر بچ گیا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس پہنچا اور جیسے ہی بادشاہ نے اس کو دیکھا تو بادشاہ کو پھر تعجب ہوا کہ وہ لوگ کہاں گئے، کہ وہ تو ڈوب گئے اور میں بچ گیا ہوں، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ لڑکا کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں، مجھے اس دنیا سے ختم کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر ایک کام کیجئے، یہ میرا ترکش ہے یہ لے لیجئے اور اس میں سے ایک تیر نکالیے، تمام لوگوں کو اکٹھا کیجئے اور اکٹھا کرنے کے بعد مجھے سولی پر چڑھائیے اور پھر ایک میرا ترکش میں سے تیر نکال کر میرے مار دیجئے اور کہہ دیجئے بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دیجئے، یعنی اس اللہ کے نام سے میں تیرے اوپر تیر مارتا ہوں جس رب کو تو پکارتا ہے، بسم اللہ برب الغلام۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ اکٹھا کر دیے گئے، ایک مجمع ہو گیا، تمام شہر کے لوگ جمع ہو گئے، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اب جیسے ہی اس نے بادشاہ نے کہا بسم اللہ برب الغلام، اس بندے کے رب کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، تو فوراً جیسے ایک تیر مارا تو اس کی کرپٹی پر وہ جا کر تیر لگا اور وہ لڑکا وہیں پر شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو اللہ کے نام میں اتنی طاقت تھی۔ تو بہرحال جب لوگوں نے یہ دیکھا، یہ معجزہ دیکھا کہ نہیں بھائی ہم تو اس کو خدا مان رہے تھے، خدا تو کوئی اور ذات ہے، تو جتنے لوگ تھے سارے کے سارے مذہب اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے کوئی خدا نہیں ہو سکتا، خدا کی ذات تو وہی ہے جو اس بندے کے رب کی ذات ہے، یعنی وحدہ لا شریک تو وہی ہے۔ تمام لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو اس لڑکے کا کلمہ ہے، اس کے مذہب کا جو کلمہ ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میں چاہ تو یہ رہا تھا کوئی مذہب اسلام میں نہ آئے اور ادھر تمام لوگ مسلمان ہو گئے، بادشاہ نے سوچا تو کام الٹا ہو گیا۔ اب بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی، گہرے گہرے گڈھے کھدوائے اور اس میں ایندھن ڈلوا کر بے انتہا بری طرح آگ جلوائی گئی جو آدمی کو جھلسا دے۔ اب تمام لوگ جو ایمان کے اندر داخل ہو گئے تھے پھر ایک مجمع لگایا گیا اور پھر ان لوگوں کو اس آگ کے اندر داخل کیا گیا اور پھر ان کو جلا دیا گیا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس آگ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی روح کو قبض کر لیا تھا، بس ان کے جسم اس آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ آگ اتنی بڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے آس پاس آگ کے پاس بیٹھنے والے تھے تمام کو اسی آگ کے ذریعے سے ختم کر دیا، یعنی اللہ نے اسی آگ کے عذاب میں ان تمام کو لے لیا کہ دیکھو یہ تو میرے معبود بندے تھے، میرے محبوب بندے تھے، ان کو تو میں نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن تم تو لوگ کافر ہو، نافرمان ہو، اللہ کا اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مان رہے ہو، تو پھر اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا اسی وقت میں۔